والزينية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين. إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستقيم. روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: قد أفلح المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. ثم قال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وشيعتك يا علي على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. صدق رسول الله وصدق مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات. اللهم صل على
جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس گفتگو کے لیے، اس آیہ کریمہ میں ارشاد حق ہوتا ہے، سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنون یعنی مومنین ہی صرف کامیاب ہوں گے۔ اور دعا ندبہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف رسول اللہ کے اس قول کو نقل کرتے ہیں، وَالشِّيعَةُ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُور مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ وَهُمْ جِيرَانِي۔ اور آپ کے شیعہ علی وَالشِّيعَةُ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُور، نور کے ممبروں پر ہوں گے، مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ، ان کے چہرے بالکل سفید ہوں گے، روشن سفید، مبیضہ یعنی سفید، مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنہ، اور وہ جنت میں میرے ارد گرد ہوں گے، وہم جیرانی، اور وہ میرے پڑوسی ہوں گے جنت میں۔ یعنی رسول اللہ کی جو پوزیشن ہے جنت میں اسے رفیق اعلیٰ کہتے ہیں، الرفیق الاعلیٰ، یعنی بزرگ ترین سب سے بڑی پوزیشن جو ہے وہ رسول اللہ کی پوزیشن ہے جنت میں، اور اہل بیت علیہ السلام کی۔ اس پوزیشن کی جو جوار میں، اس مقام کے جوار میں مولا کائنات کے شیعوں کو جگہ ملے گی۔ اس لیے مولا کائنات ایک جملہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من یعرف قدرہ، اللہ اس بندے پر رحمت کرے جو اپنی قدر کو پہچانے، جو اپنی قیمت کو پہچانے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ جو احمق ہوتا ہے نا، جو بے وقوف ہوتا ہے، جس کو تھوڑا عقل کم ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتا، اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا، لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اب آپ اگر روایات کا مطالعہ کریں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، تو ہم آپ کے سامنے بہت خالی حدیثوں کو پڑھیں گے، زیادہ ایکسپلین نہیں کریں گے، کیونکہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، حدیثیں سیلف ایکسپلینٹری، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، حدیثیں سیلف ایکسپلینٹری ہیں۔ یہ پوزیشن ایسی ہے نا کہ جو بھی آئے گا وہ سلام کرتا جائے گا، جواب دینا واجب ہے، تو اس لیے خیر ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد اور ہم شیعوں کی خصوصیت ہے کہ دیر سے آنے والوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ جو پہلے سے بیٹھا رہتا ہے اس کا اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو دیر سے آتا ہے اس کا زیادہ احترام ہوتا ہے۔ یہ ہماری تاریخی ہسٹری ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ تو جو پہلی روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ عیون و اخبار رضا سے ہے، اور وہ المفسر سے نقل کرتا ہے۔ المفسر یعنی محمد بن قاسم ایک تھے راوی، ان کو المفسر کے لقب سے نام یاد کیا جاتا تھا۔ ان سے اور سلسلہ چلتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانا قوم من خواص صادق علیہ السلام جلوسا بحضرتہ، یعنی کچھ خاص شیعہ ایک دم خاص امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں تھے، خاص اچھے یعنی ٹاپ کلاس شیعہ، یعنی آرڈنری بھی نہیں تھے، جو ایک دم ٹاپ کیٹیگری کے تھے نا، وہ فرماتے ہیں یعنی جلوس، اور یہ جو بیٹھے تھے خواص سے، ہاں خواص کا مطلب یعنی ایک دم خاص تھے وہ لوگ، اور وہ رات کا وقت تھا، یعنی باہر بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، جیسے آپ جانتے ہیں یعنی آج دیہاتوں میں ابھی بھی لوگ باہر بیٹھتے ہیں چارپائی وغیرہ پہ اور آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آسمان کھلا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں فی لیلۃ مقمرۃ مصحیۃ، اور رات جو تھی وہ ایسی تھی کہ چاند اپنے پورے عروج پر تھا، یعنی 14ویں کا چاند تھا، پورے عروج پر تھا، اور بادل بالکل نہیں تھے، آسمان بالکل صاف تھا۔ یعنی جب آسمان میں بادل نہیں ہوتے ہیں تو اس کو سماء مصحیہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی وہ آسمان کے جس میں بادل نہیں تھے، کیونکہ بادل کیا کرتے ہیں کہ آسمان کو ڈھک دیتے ہیں، یہاں ایسا نہیں تھا، یہاں بالکل کلیئر تھا ایک دم۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔
تو فرمایا کہ ساتھیوں نے عرض کی مولا کی خدمت میں کہ یبن رسول اللہ ما احسن ادیما هذه السماء وانور هذه النجوم. مولا دیکھیں کیا خوبصورت آسمان ہے، دیکھیے بالکل ایسا فلیٹ ایک دم، اور دیکھیے ستاروں کو دیکھیے کیا زبردست چمک ہے. آپ دیکھیے کیسے ستارے چمک رہے ہیں. هذه النجوم والکواکب. انشاءاللہ جب آپ امام حسین کے ارد گرد ہوں گے تو آپ دوسرا نجوم و کواکب ہوں گے. صلی علی محمد. کیسے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کس قدر خوبصورت ہے، آپ دیکھیے کیا زبردست ہے. فقال الصادق علیہ السلام انکم لتقولون ھذا، تم لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اور کیا آپ دے انکم لتقولون ھذا، یعنی امام اب اس کی وضاحت کریں. وَإِنَّ الْمُدَبِّرَاتِ الْأَرْبَعَةِ، جبکہ اللہ کے جو 4 فرشتے جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، جن کو مدبرات اربع کہتے ہیں. مدبرات اربع یعنی وہ 4 فرشتے جو پورے کائنات کا نظام چلاتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو عرضی یعنی جو زمین کا جو پورا نظام ہے وہ زمین والے نہیں چلاتے ہیں، وہ آسمان وہ عرش والے چلاتے ہیں، جنہیں فرشتے کہتے ہیں. تو ان کو مدبرات امرا، سورہ نازعات کی جو 5ویں آیت ہے فالمدبرات امرا، یعنی یہ فرشتے جو پورا امر چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ فرشتے جو مدبرات اربعہ ہیں، یعنی کون 4 امام نام بھی لیتے ہیں تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے، تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے کہ کوئی نہ سوچے یعنی کس کی بات کر رہے تھے پتہ نہیں. مدبرات اربعہ شاید 4 خلفاء کی بات کر رہے تھے، نہیں 4 فرشتوں کی بات کر رہے تھے. ہاں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت علیہ السلام. ینظرون الی الارض، عرش پہ سے وہ لوگ فرش پر دیکھتے ہیں، عرش سے فرش پر دیکھتے ہیں. فَيَرَوْنَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ، تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے بھائیوں کو دیکھتے ہیں. فی اقطار الارض، زمین کے مختلف کونوں میں، یہاں وہاں سب جگہ دیکھتے ہیں. وَنُورُكُمْ إِلَى السَّمَاوَاتِ، اور دیکھتے ہیں کہ تمہارا نور آسمان تک جا رہا ہے، عرش تک جا رہا ہے تمہارا نور. وَإِلَيْهِمْ أَحْسَنُ مِن نُورِهِ هَٰذِهِ الْكَوَاكِبِ، اور ان کے نزدیک جو تمہارا نور زیادہ روشنی دے رہا ہے بنسبت یہ ستاروں کے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کما تقولون، جیسے ابھی تم کہہ رہے ہو. ما احسن انوار هؤلاء المؤمنین، کیا زبردست نورانی ہے یہ مومنین، یہ علی کے چاہنے والے. یعنی ابھی اس وقت آپ یہاں تشریف فرما ہے، آپ کا نور اس وقت عرش پر جا رہا ہے، اور عرش پر جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل سب دیکھ کے کہہ رہے ہیں کیا زبردست نور والے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور عیون اخبار رضا کی روایت ہے. تو یہ ایک پہلی روایت تھی جو ابھی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی پوزیشن کو جانیں. یعنی اللہ نے شیعوں کو بالخصوص ان کے نور کو، یعنی جو ان کی خلقت ہے وہ اس طرح نورانی ہے کہ اس میں نور کی شدت اس قدر پائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن، یہ سورہ حدید کی آیتوں میں سے غالباً، قیامت کے دن جب شیعہ آگے آگے بڑھتے رہیں گے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے اور ان سے کہیں گے بھائی تھوڑا نور ہم کو بھی دے دو. یہ وہ کون افراد ہوں گے جو ظلمتوں میں رہیں گے، جو تاریکیوں میں رہیں گے، چاروں طرف ان کے تاریکی رہے گی، اور یہ سراپا نور رہیں گے جو آگے آگے چلتے رہیں گے. تو یہ ان کے نور کو دیکھ کے کہتے رہیں گے بھائی تھوڑا سا نور ہمیں دے دو، تھوڑا سا ہم کو دے دو تاکہ ہم بھی قیامت کا سفر طے کر سکیں. تو وہ کہیں گے پیچھے دیکھو، جاؤ پیچھے. قرآن کی آیت ہے، ہاں، جن کی تم پیروی کرتے تھے نا ان سے فَالْتَمِسُوا نورا،
جاؤ ان سے نور کی التماس کرو. دنیا میں تم ان کے پیچھے جا رہے تھے نا, تو اب ان سے نور کی التماس کرو, جاؤ ان سے نور مانگو, اور انہیں نور ملنے والا ہے نہیں, کیونکہ جب ہو تو ملے نا. واضح آپ کے لیے. اس لیے عاقل وہ ہوتا ہے, عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی پوزیشن کو جانتا ہے, جو اپنی پوزیشن کو جانتا ہے اور جو اپنی پوزیشن سے واقف ہے. تو اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پوزیشن کو جانے کی یہ کیا ہے. ابھی ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, ایک حدیث عرض کرتے ہیں کہ یہ حدیث صعب مستصعب میں سے ہے, یعنی وہ سخت حدیث ہے کہ جس کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مختصر سی حدیث ہے, لیکن انشاءاللہ وہ لوگ جو حدیثوں کو ہضم کرنے کی استعداد رکھتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہوگی, لیکن جو ہمیشہ روایتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہو. ایک صلوات پڑھیے تاکہ حدیث پڑھ دیں. یہ روایت جو ہے یہ امالیہ شیخ طوسی سے ہے, امالیہ شیخ طوسی, اور وہ نقل کرتے یہ حدیث کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, بہت عجیب حدیث ہے. امام فرماتے ہیں حقوق شیعتنا علینا اوجب من حقوقنا علیہم. ہمارا حق, جو ہمارا حق ہے ہمارے شیعوں پر, یعنی جو ہماری ڈیوٹیز ہے, جو ہم کو ان کو حق دینا ہے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, وہ اس سے زیادہ ہے کہ جو ان کا حق ہے ہم پر. یعنی ان کا اگر آپ عربی سمجھ رہے ہیں ہم کیا عرض کر رہے ہیں, یا امام نے کیا فرمایا کہ ان کے اختیارات ہمارے اوپر زیادہ ہیں بنسبت ہمارے اختیارات ان کے اوپر. عجیب ہے. یعنی امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی جو رائٹس ہیں نا وہ ہمارے اوپر زیادہ ہیں بنسبت ہمارے رائٹس ان کے اوپر. اب ظاہر سی بات ہے یہ حدیث بہت آسان تو نہیں ہے سمجھنے کے لیے اور ہضم کرنے کے لیے, تو جو راوی بیٹھا تھا اس کے لیے بھی قابل ہضم نہیں تھی, وہ بھی تھوڑا اس میں پڑ گیا. اس نے کہنے لگا, وہ قیل لہو وکیف ذالک یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول یہ کیوں کر ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے, آپ کا حق ماشاءاللہ, یعنی ائمہ کا حق کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنا زبردست حق, یہ کیسے ممکن ہے. فقال علیہ السلام, یہ جملہ بہت زبردست ہے, لأنہم یصابون فینا ولا نصاب فیہم, کیونکہ وہ ہماری خاطر مصیبتیں اٹھاتے ہیں, ہم ان کی خاطر مصیبتیں نہیں اٹھاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیا محمد واضح ہے نا. یعنی امام فرماتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر مصیبت اٹھاتے ہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, یہ شیعہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یا مثلا رافضی, سمجھتے برا نام ہے رافضی, رافضی اچھا نام ہے, اللہ نے سلیکٹ کیا اس نام کو, لیکن وہ سمجھتے برا ہے. اور ابھی تو ہم لوگ میں سے بھی کچھ جاہل جو سمجھتے برا ہے, بولتے ہم رافضی نہیں ہیں, احمق ہے. اگر رافضی نہیں تو احمق ہے, واقعا ایسا ہے. یعنی رافضی اس کو رفض کرنے کو کہتے ہیں, ریجیکٹ کرنے کو کہتے ہیں. رفض ہے نا ریجیکٹ کرنا, تو جو باطل کو ریجیکٹ کرے اسے رافضی کہتے ہیں. اور اسی لیے عمار دوہنی کی روایت ہم نے سنائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, عمار دوہنی کو جب حاکم نے کہا تھا عمار اگر تم رافضی نہ ہوتے تو ہم تمہاری گواہی کو قبول کرتے. چھٹے امام کا زمانہ تھا, چھٹے امام کا زمانہ تھا. عمار اگر تم رافضی نہ ہوتے تو ہم تمہاری گواہی کو قبول کرتے. عمار زور زور سے رونے لگے. عمار الدوہنی راوی جو ہے, عمار الدوہنی زور زور سے رونے لگے. تو جج گھبرا گیا, بکری تھا جلدی گھبرا جاتے. کہنے لگا کہ عمار رو کیوں رہے ہو, اگر تم کو اتنا ہی برا لگ گیا تو رفض کو چھوڑ دو, یعنی تشیع کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب میں آ جاؤ, تو تمہاری گواہی بھی قبول ہوگی, تمہاری عزت بھی ہوگی, اور تم کو اس طرح نادم نہیں ہونا پڑے گا, ریگریٹ نہیں کرنا پڑے گا, پچھتانا نہیں پڑے گا, تم یعنی رسپیکٹ ہوگی سوسائٹی میں. عمار روتے روتے کہنے لگے احمق, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تو نے مجھے رافضی کہا,
میں اس لیے رو رہا ہوں تو نے مجھے اتنا بڑا لقب دے دیا جس کا میں مستحق نہیں ہوں. امام جب راوی نے امام کو یہ واقعہ نقل کیا کہ جج نے ایسا کہا اور ہمارے دوحنی نے ایسا کہا، امام نے فرمایا صرف اس ایک جملے کی وجہ سے عمار پر جنت واجب ہو گئی. یہ جملہ ہے یعنی جو عمار نے کہا. رافضی واقعہ یعنی باعث فخر ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے ہم پچھتائیں یا شرمائیں. بہرحال تو اب جب یہ چیز واضح ہو گئی کہ یعنی جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کی یہ منزل ہے، اس کا یہ مقام ہے، اور لوگ اسی لیے اس وجہ سے ان کو سزا دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو قتل کرتے ہیں. اور یہ بھی پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ لوگ جو ہے وہ اس لیے یعنی شیعوں کو قتل نہیں کرتے کہ تبرہ کی وجہ سے. ہاں شیعوں قتل کرتے ہیں تولا کی وجہ سے، یہ یاد رکھیے گا. تبرہ کی وجہ سے قتل نہیں کرتے ہیں، بلکہ تبرہ کی وجہ سے نہیں قتل کرتے بلکہ تولا کی وجہ سے قتل کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اس چیز کو. یہ یعنی جو قتل ہوتا ہے، جو قتل عام ہوتا ہے، یہ ولایت کی وجہ سے ہوتا ہے، برات کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ برات کر کے اگر دیکھیں تو برات میں کوئی مارا نہیں جاتا ہے. مارے جائیں گے لوگ ولایت کی بنا پر. لوگ کہیں گے اچھا یہ چاہنے والے ہیں، اس اعتبار سے قتل کیے جاتے ہیں. اور اسی اعتبار تاریخ پوری سے بھری ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. واضح ہے نا؟ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ منزل آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں شیعوں میں وہ کیسے ہونا چاہیے. دیکھیے عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کے اور آپس میں لڑتے ہیں، اور اس قدر ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی یعنی مثلا بات چیت نہیں، ایک دوسرے کا آنا جانا نہیں، اور پوری طرح تعلقات منقطع کر لیتے ہیں. اس طرح کہ نہیں بالکل ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا ہے. یعنی دیکھیے یہ سب یعنی وہ افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن اگر واقعاً شیعہ ہے تو وہ اس طرح نہیں کرے گا. اگر واقعاً شیعہ، اگر وہ سمجھے گا شیعہ کا مفہوم کیا ہے، شیعہ کا مطلب کیا ہے، اس پر آپ غور کریے گا. کہ آپ دیکھیے روایت کیا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی اس کی وضاحت کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی جناب میثم تمار کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا یعقوب. میثم تمار سے سب لوگ واقف ہیں کہ میثم تمار کون ہے، سب لوگ جانتے تھے. کوئی تعارف کی، کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے میثم تمار کے لیے. زبردست شخصیت ہے. ان کے بیٹے تھے یعقوب. تو وہ اور یہ یعقوب جو تھے میثم تمار کے بیٹے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے غلام تھے. امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے. تو یہ کہنے لگے کہ ایک دن دخلت علی ابی جعفر علیہ السلام، ایک دن میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت له جعلت فداک ابن رسول اللہ، اور میں نے عرض کی میری جان آپ پر قربان و فرزند رسول. انی وجدت فی کتب ابی، میرے والد نے جو سب چیزیں رائٹنگز جو سب لکھی تھی نا، کتب یعنی رائٹنگز جو میرے والد نے لکھی تھی، کتب ابی، اس میں میں نے دیکھا، میں نے پڑھا اس میں ان علی علیہ السلام قال لابی میثم، کہ علی علیہ السلام نے میرے والد میثم سے یہ کہا احبب حبیب آل محمد، احبب حبیب آل محمد، جو آل محمد کا چاہنے والا ہے اس سے محبت کرو، وَإِن كَانَ فَاسِقًا زَانِيًا، اگر وہ فاسق اور زانی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس سے محبت کرو. دیکھیے کہاں تھا امام لے کے ایکسٹریم تک. فاسق یعنی جو کھل کے گناہ کرتا ہے نا، فاسق المعلن بفسقہ، جو کھل کے گناہ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں فاسق. زانی یعنی جو بدکار ہے. ابھی تو خیر زنا اتنا عام ہو گیا کہ اتنا لوگ برا بھی جانتے نہیں ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ زنا کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. اب تو کافی کامن ہو گیا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ زانی ہے، مطلب یہ کہ بہت برا آدمی ہے، گالی سے بدتر زانی.
امام فرماتے ہیں اگر فاسق اور زانی ہو تب بھی اس سے محبت کرو اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. یعنی بہرحال وہ گناہ کر رہا ہے کوئی بات نہیں، اس کے دل میں علی کی محبت تو ہے. اگر اس سے زنا سرزد ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، بہرحال اس کے دل میں علی کی محبت تو ہے، تو اس سے محبت کرو. امام بات ایک دم ایکسٹریم پہ لے کے جا رہے ہیں، یعنی ورسٹ سچویشن میں. یعنی اگر ہم خلقت کے اعتبار سے گفتگو کریں تو خلقت کے لیولز میں جو سب سے لوئسٹ لیول ہے آدمی کا، اگر سب سے لوئسٹ لیول ہے تب بھی تم اس سے محبت کرو اگر وہ علی کا چاہنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَبْغِضْ مُبْغِضَ آلِ محمد، اور جو علی سے بغض رکھے، آل محمد سے بغض رکھے، تم اس سے بغض رکھو. وَإِنْ كَانَ صَوَّامًا قَوَّامًا، چاہے وہ بہت روزہ رکھنے والا اور بہت نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو. یعنی روایتوں کی اصطلاح میں اگر کسی کو صوام کہا جاتا ہے، یعنی وہ آدمی جو پورا سال روزہ رکھے سوائے عیدین 2 عیدوں کے، پورا سال روزہ رکھے، اور وہ آدمی قوام ہے نماز پڑھنے والا، جو روزانہ نماز شب پڑھے اور ایک بھی نماز شب اس کی قضا نہ ہو، تو ایسے آدمی کو صوام اور قوام کہتے ہیں. تو اگر آدمی صوام اور قوام ہی کیوں نہ ہو، بڑی زبردست روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، حج پہ جا رہا ہے، ہر سال حج پہ جا رہا ہے، اور بڑا اس کے ماتھے پہ نشان بنا ہوا ہے سجدے کا، زبردست عبادت کرنے والا، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، الگ الگ سور سے قرآن پڑھ رہا ہے، الگ الگ جگہ سے آوازیں نکال رہا ہے، مثلا کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے. ایک سلوات پڑھ دیا جائے. اسی میں زیادہ زور دیا جاتا نا، دیکھیے یہاں سے نکالیے، یہاں سے نکالیے، وہاں سے نکالیے. ارے قرآن یہاں اترا نہیں ہے، اور الگ الگ جگہ سے یہاں سے اتنا نکلوایا کہ پورا قرآن نکل گیا، پھر کوئی بچا ہی نہیں. واضح نا. قرآن یقیناً آدمی کو تجوید آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے. دیکھو ویسے قرآن مت پڑھو جیسے گویے پڑھتے ہیں، گویوں کی طرح قرآن نہ پڑھو. اور اسی لیے ہم لوگ کے آپ کو معلوم ہے نا مسئلہ بھی توضیح المسائل میں آپ دیکھ لیجئے، تمام مراجع جتنے بھی مراجع اعظام ہیں، آپ کسی بھی توضیح المسائل دیکھ لیجئے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نماز میں کوئی یعنی دونوں سورہ میں سے ایک بھی سورہ اگر گا کر پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے. یعنی سمپل طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بس. ورنہ پتہ چلا کہ جیسے ہوتا ہے نا ماہ رمضان میں آپ دیکھتے ہو نا یوں رکھ کے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، واضح ہے نا. وہ ہم لوگ یہاں قطعاً نہیں ہے، لیکن کیوں ہم اس لیے یہ سب باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، پتہ ہے آہستہ آہستہ وہ کلچر ہمارے آ رہا ہے. باقاعدہ پورے سیمینارز قرآن پہ ہو رہے ہیں، اور وہ پورے سیمینار میں کہیں بھی اہل بیت کا ذکر نہیں ہے. ہم نے ایک صاحب سے پوچھا، ہم نے کہا بھئی یہ تو ماشاءاللہ سیمینار تو بڑا زبردست ہے، لیکن اس میں کہیں اہل بیت کا نام نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہے، وہ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں نا، تو اس لیے اگر ان کا نام لے دوسرے لوگ نہیں آئیں گے. میں نے کہا دوسرے لوگوں کا آنا آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اہل بیت کا نام لگانا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اہل بیت کا نام رہنا چاہیے، چاہے دوسرے آئیں یا نہ آئیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دوسرے آئیں یا نہ آئیں. بہرحال امام فرماتے ہیں ان سے بغض رکھو، وَإِن كَانَ صَوَّامًا قَوَّامًا، کچھ بھی وہ کرے، کتنی بات کرے، اس سے متاثر مت ہوئیے. یہ ساری چیزیں صرف ظاہری ہیں، یعنی ان کے پاس صرف جسم عبادت ہے، روح عبادت سے فاقد ہے، روح عبادت سے فاقد ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَهُوَ يَقُولُ، میں نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہی لوگ خیر البریہ ہیں،
یعنی بہترین لوگ یہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے بعد ثم التفت الی وقال، یعنی مولا کائنات یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ میری طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے ہم واللہ انت وشیعتک یا علی، اے علی اس سے مراد تم اور تمہارے شیعہ ہیں، تم اور تمہارے چاہنے والے ہیں. خیر البریہ، یعنی یہ ولایت جو ہے نا یہ ایک عجیب اکسیر ہے، یہ آب حیات ہے، یہ انسان کو زندہ کرتی ہے، یہ انسان کو بیدار کرتی ہے. اور بغض آل محمد وہ زہر ہے جو انسان کو مار دیتی ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ ہوا ہے، بعض ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ ظاہری طور پر سب دیکھتے ہیں. اور ہم لوگ بھی آج کل ویسے ہی ہو رہے ہیں گریجولی. میرا مذہب پوچھتی ہو کیا بی منی، واضح نا، تھوڑا تھوڑا بطریت آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور تھوڑے دن میں آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح آ رہی ہے. کافی حد تک لوگ آ رہے ہیں. اب تو باقاعدہ سیدھے بولنے لگے، ایک صاحب تو باقاعدہ کہنے لگے آپ کے امام زمانہ، اس طرح یعنی یہ جملے استعمال کریں آپ کے امام زمانہ. بہرحال یا علی ومیعادک ومیعادہم الحوض غدا، آپ اور آپ کے شیعوں کی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی قیامت کے دن. اور وہ شیعوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں غرن، غرن، غر اس گھوڑے کو کہتے ہیں عربی میں کہ جس کا پورا بس گھوڑا پورا اس کا رنگ سیاہ ہے، تو یہ حصہ جو ہے نا یہ سفید ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں غر. یہ جو ہوتا ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہوتا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا جو باپ ہے، اس کا جو باپ ہے یہ خالص ولادت کا ہے. یہ گھوڑا یعنی بریڈ اس کو بولتے ہیں نا، بریڈ ہارس کی. اور محجلین یعنی گھوڑے کے جو دونوں آگے کے حصے جو ہے نا ہاتھ کے اور پیر کے یہ بھی سفید ہے. اگر یہ بتا رہا ہے تو مطلب ماں بھی پیور بریڈ کی ہے. تو یعنی غرن محجلین یعنی نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی ماں بھی خالص اور باپ بھی خالص. یہ آپ کے شیعہ ایسے ہوں گے کہ ماں بھی خالص اور باپ بھی خالص، یعنی ذرہ برابر بھی ان کے ہاں ولادت میں کوئی کجی اور کمی نہیں ہے کہ کہیں نسل میں کہیں بھی کسی کی بھی دیوار چھوٹی نہیں تھی، کہیں بھی ایک جگہ بھی گڑبڑ نہیں تھی. تو غرن محجلین، ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد متوجین، اور ہر ایک کے سر پہ تاج ہوگا. اور وہ تاج کی کیا کیفیت ہے وہ دوسری حدیثوں میں ہے. فقال ابو جعفر علیہ السلام، جب یعنی یہ حدیث کس نے بتایا؟ یعقوب ابن میثم تمار کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں پڑھا، کتابوں میں رائٹنگز میں نے اپنی والد کی رائٹنگز میں پڑھا کہ رسول اللہ نے میرے والد سے کہ میرے والد نے یہ بتایا کہ علی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ نے اس طرح بتایا. یہ کون حدیث نقل کر رہا ہے؟ یعقوب ابن میثم تمار. اور وہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام سے. جب پوری حدیث نقل کر لی تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہاکذا عیانا فی کتاب علی، یا ہاکذا ہوا عیانا فی کتاب علی. امام باقر علیہ السلام تصدیق کر رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب علی ہے اس میں ایگزیکٹلی اسی طرح موجود ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح کہ جو بھی شیعہ علی ہے، جو بھی علی کا چاہنے والا ہے اس کا زبردست احترام کرو. یعنی روایتوں میں ہے کہ خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے اللہ کے نزدیک. علی کا چاہنے والا خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے. آپ خانہ کعبہ کا احترام جانتے ہیں کتنا ہے؟ یہ خانہ کعبہ سے یہ شیعہ جس کو ہم اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اتنا دشمنی، ہم نے عرض کیا نا شروع میں کہ اتنا دشمنی پہ ہم لوگ تل آتے ہیں
کہ ہم ان کا منہ نہیں دیکھیں گے، وہ ہمارا منہ نہیں دیکھیں گے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، وہ ہم سے بات نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، وہ ہم کو نہیں دیکھیں گے، اس طرح جو ہے نا، نہ ان کے شادی بیاہ میں جائیں گے، نہ ان کے مرنے میں جائیں گے، اس طرح اس قدر دشمنی، کیونکہ شیطان کا ہدف اور مقصد یہی ہے، اس قدر دشمنی، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کفار قریش میں اور مسلمانوں کی دشمنی چلی آئی، ایسا لگتا ہے کہ وہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم ان کی امام بارگاہ میں نہیں جائیں گے، وہ ہماری امام بارگاہ میں نہیں آئیں گے۔ آپ بھی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ہم لوگ ابھی ہے نہیں عارف، ورنہ وہ گواہ ہے اس پورے واقعے کے، کہ آئے کہ نہیں آئے، ہاں تو گواہ ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ گئے، ایک جگہ ساؤتھ میں، تو وہاں پوری بستی جو ہے وہ شیعوں کی بستی 100%۔ جب ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہاں آبادی، بولے ٹوٹل پاک، ہم نے مطلب بولے نا ٹوٹل سب شیعہ، نہ کوئی بکری، نہ کتا، نہ سور۔ واضح آپ کے لیے؟ ایک سلوات پڑھ دیا محمد۔ تو وہاں دو حصوں میں، ایگزیکٹلی 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا گاؤں، اور بیچ میں ایک میدان تھا۔ تو ہم لوگ بہرحال ظاہر سی بات ہے ایک ہی کے مہمان تھے، تو کہنے لگے کہ اچھا آپ لوگ آئے تو پروگرام کریں گے، ہاں تو آپ یہاں پروگرام کریں گے تو وہاں والے نہیں آئیں گے، اور ہم نے کہا کہ اگر آپ لوگ وہاں کریں گے تو بولے ہم لوگ نہیں آئیں گے، تو ہم نے اگر ہم لوگ بیچ میں کیے تو بولے ہم لوگ دونوں نہیں آئیں گے۔ یہ واقعی آپ کو بتا رہے ہیں، فیکٹ نہیں ہے، یعنی کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، یعنی بنا رہے کوئی چیز، حقیقت ایسا ہے کہ ہم لوگ دونوں نہیں آئیں گے، اگر آپ یہاں کریں گے تو وہ نہیں آئیں گے، وہاں کریں گے تو ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہا اگر بیچ میں کیا تو بولے ہم لوگ دونوں نہیں آئیں گے، تو ہم نے کہا پھر ہم کو یہاں پروگرام نہیں کرنا، بولے بات کریے، ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے پرابلمز ریزالو نہیں کریں گے، ختم، ہم آپس میں لڑیں گے ضرور، آپس میں لڑیں گے ضرور، چاہے کچھ بھی ہو جائے، واضح ہے نا؟ بالکل ویسی جیسے یعنی ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سننا ہے، ایک دوسرے کا موعظہ بھی نہیں سننا ہے، ایک دوسرے کی نصیحت بھی نہیں سننا ہے، ہم ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے، وہ ہماری مجلس میں نہیں جائیں گے، ہم یہ نہیں سنیں گے، وہ نہیں سنیں گے، بالکل اسی طرح قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کفار کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس میں شور مچاؤ، جب یہ پڑھے تو شور مچاؤ، یعنی رسول اللہ جب قرآن پڑھے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے، جب مکہ میں تھے رسول اللہ، تو شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ، تم ان پر غلبہ حاصل کر لو، تم کو ان پر فتح مل جائے۔ فتح اس طرح حاصل ہوتی ہے؟ نہیں، فتح اس طرح حاصل تھوڑی، جو نہیں سننے والا وہ نقصان میں تھا، تو جہاں بھی جو بھی باہر سے آتا تھا، مکہ کے باہر سے، تو اس کو کہتے تھے سننا نہیں ہے ان کی بات، قطعاً سننا نہیں، جیسا ابھی ہوتا ہے نا، مثلا آپ شیعوں کی بات سنو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، علم کو دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ نکاح ٹوٹ، ارے بھائی آپ کا وضو تھوڑی ہے، نکاح ہے، اب اتنا لائٹلی کیوں اس کو لے رہے ہیں؟ ایک سلوات پڑھ دیجیے تو یہ چیز ہوتی ہے جس میں ہم لوگ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جو بھی اختلافات ہیں وہ اختلافات اپنی جگہ ہونا چاہیے، یعنی ہم آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں، یہ اختلافات ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے سے ہے، اچھا، اور اس میں یعنی جب راوی نے امام سے کہا اختلاف الشیعہ کا سبب کیا ہے، امام نے جواب میں کیا فرمایا، کیونکہ ان کو خلقت کی معرفت نہیں ہے، یہ اختلافات ہیں نا وہ خلقت کی معرفت کی وجہ سے، یعنی یہ لوگ ایکچوئل جانتے نہیں کہ اوریجن ان کا کیا ہے، نور کیسا خلق ہوا، اگر وہ جانتے ہوتے تو یہ اختلاف نہیں ہوتے، یہ امام نے جواب میں فرمایا۔ عجیب چیز ہے، عقل میں بات آتی نہیں ہے انسانوں کے کہ کیسے یہ چیز ہے، خلقت کا اور اختلاف سے کیا تعلق ہے، یعنی امام فرماتے ہیں اگر معرفت ہوتی تو کبھی اس طرح نہیں کرتے، یہ معرفت نہیں اس لیے اس طرح اختلافات ہیں۔ تو
تو بہرحال پہلے علماء تھے 2 بڑے عالم زبردست، نام ہم نہیں لیں گے، بہت بڑے یعنی بہت بڑے، ہندوستان میں ان سے بڑے 2 عالم پیدا نہیں ہوا ابھی تک، لیکن دونوں میں آپس میں شدید اختلاف تھا۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ ایک عالم جو تھے وہ ایک فیلڈ میں ایک دم ایکسپرٹ تھے، اور دوسرے جو تھے وہ دوسری فیلڈ میں ایک دم ایکسپرٹ تھے، دونوں زبردست ماہر۔ یعنی اگر نجف اشرف سے اگر ایک فیلڈ میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا تو وہ خط لکھ کے ہندوستان بھیجتا تھا کہ اس کا جواب بتائیے کیا ہوگا۔ تو یعنی نجف کے مراجع یہاں لکھتے تھے خط اور ان سے پوچھتے تھے کہ اس کا جواب بتائیے، تو یہ علماء یہ عالم دین جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بولتے تھے، اور دوسرے وہ تھے جو مثال کے طور پر اصول دین میں زبردست مہارت رکھتے تھے، اور اتنا زبردست ان کا ہولڈ تھا اصول دین پہ کہ خالی اس زمانے میں ان کے لائبریری میں 6000 یا 8000 تو خالی بکریوں کی کتابیں موجود ہیں، لیکن دونوں میں بات چیت نہیں تھی آپس میں، اور آج تک چلا رہا ہے، یعنی 4 یا 5ویں نسل ہے اور آج تک بات نہیں کرتے، آج تک ویسے ہی ہے۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ تھا پرابلم تھا، لیکن جب ایک عالم کو اس فیلڈ میں کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو پہلے کے زمانے میں کیا تھا کہ ابھی بھی الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے کہ علماء کا بہت وقار تھا زبردست، جیسے ابھی آج کل کیسے گاڑیاں بڑی نا، تو ویسے وہ لوگ ان کے یہاں پالکی چلتی تھی، تو وہ اپنی پالکی میں بیٹھ کے جاتے تھے اور وہاں جا کے نوکر سے کہتے تھے کہ ذرا اپنے صاحب کو بلانا باہر، بولا فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، تو نوکر جا کے بولتا تھا کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، تو وہ آتے تھے باہر اور بولتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی بولے یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو وہ جواب بتاتے تھے آپ فلاں کتاب ریفر کریے، دیکھیے اس میں یہ جواب ہوگا، اوکے خدا حافظ، اس کے آگے ایک لفظ نہیں۔ اور اگر ان کو کچھ پوچھنا تو ادھر ایسے ہی آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے اور پھر خدا حافظ کر کے چلے جاتے تھے۔ یعنی بہرحال کوئی معصوم نہیں ہو جاتا آپس میں جو بھی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ کانٹیکٹ بنا کے رکھے تاکہ کل اگر جب کسی طرح ملنا ہو تو یہ چیز یعنی یونیفیکیشن ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ تعلقات ایسا منقطع کرو کہ اپنے بھائی سے بات نہ کرے، کل اس کا چہرہ نہ دیکھے، نہ مرنے میں، نہ جینے میں، نہ شادی میں، نہ بیاہ میں، کسی چیز میں نہیں۔ اور کیا آپ دیں، اور شیعہ سب سے بڑی چیز امتحان یہ ہے کہ اگر شیعہ ہوتے ہوئے ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ایک بہت بڑی چیز ہے واقعا۔ اور پھر اس کے بعد سر انجام کیا ہے؟ فائنلی جو شیعوں کا انجام سب کا وداؤٹ ایکسیپشن جنت ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتے ہیں، لیکن ایک سلوات پڑھ دیجئے ازبغ دوبارہ روایت نقل کرتے ہیں۔ ازبغ جانتے ہیں امام کے زبردست اصحاب میں سے تھے، کوفہ میں زبردست صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان کو سلام کر لوں، صرف سلام کرنے کی نیت سے گیا۔ فلم البس ان خرجا، امام گھر سے نکلے نہیں تھے، تو میں کھڑا ہو گیا اپنے پیروں پر، جیسے ہی امام نکلے تو میں پیروں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کا استقبال کیا۔ میں نے کہا مرحباً یا امیر المومنین، مرحباً، ویلکم وہ امیر المومنین۔ اب یہاں جملہ سنیے، بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے۔ فَضَرَبَ بِكَفِّهِ إِلَى كَفِّي، مولا نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں یوں دیا، ایک دم یعنی یوں پکڑا، اور اس کے بعد فَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي أَصَابِعِي، اور میرے ہاتھوں کو اس طرح پکڑا، اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں اس طرح ڈال دی، واضح ہے نا، یوں۔ ثُمَّ قَالَ لِي، اور پھر مجھ سے فرمایا مولا نے، یا ازبغ ابن نباتہ، اے ازبغ، قلت لبیک و سعدیک یا امیر المؤمنین، لبیک و سعدیک یا امیر المؤمنین، فقال ان ولینا ولی اللہ، ہمارا چاہنے والا اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو ہمارا ولی ہوتا ہے، جو ہماری ولایت کو قبول کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کی ولایت کو قبول کرتا ہے۔ فَإِذَا مَاتَ، جب وہ مرتا ہے،
काना फिर रफीक अल-अअला। एक सलवात पढ़ दीजिए। काना फिर रफीक अल-अअला, वो रफीक आला में होता है जो हमारी विलायत को कबूल करता है। रफीक आला, रफीक आला बताया अभी खिदमत में अर्ज़ किया ना कि वो मकाम जन्नत में जहाँ रसूलुल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम होंगे, वहाँ वो होगा फिर रफीक आला। और देखिए हम सब आपको हदीस पढ़ के सुना रहे हैं, आप ये मत समझिए हम कोई दुकानदारी कर रहे हैं कुछ भी, हाँ, और वो भी अभी पढ़ लिया, उसके बाद फिर जल्दी हम लोग की मुलाकात होगी भी नहीं, ठीक है ना, इसलिए कोई दुकानदारी भी नहीं है। एक सलवात और पढ़ दीजिए। वसकाहुल्लाह, और अल्लाह उसको सैराब करेगा। सकाहुल्लाह, अल्लाह उसको सैराब करेगा। सूरह दहर आपने पढ़ी है, वहां 3 तरह के सैराब करने का जिक्र है ना, 3 तरह के, जिसमें जो अल्टीमेट मंजिल है वो अल्लाह का सैराब करना है। अल्टीमेट यानी लोएस्ट लेवल क्या है कि फरिश्ते सैराब करेंगे, सेकेंड लेवल क्या है अहले बैत सैराब करेंगे, थर्ड लेवल क्या है खुद अल्लाह सैराब करेगा। यहां इमाम फरमाते हैं सकाहुल्लाह, अल्लाह उनको सैराब करेगा। काहे से? मिन नहरिन अबरद मिन अस्सल्ज, एक ऐसी नहर से जो बर्फ से ज्यादा ठंडी होगी, बर्फ से ज्यादा। व अहला मिन अशहद, और शहद से ज्यादा मीठी, शहद से ज्यादा मीठी। फकुल्तु जुइलतु फिदाक, मैंने अर्ज किया मौला ये जो आप कह रहे हैं आपका चाहने वाला, व इन काना मुज़निबन, अगर ये गुनहगार है तब भी ऐसा होगा? गुनहगार है, गुनाह करता है। देखिए बहुत बार जो लोग थोड़ा अच्छे होते हैं ना, तकवा वाले, तो वो अपने इतना तकवा को इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना कि वो तकवा के मुकाबले में विलायत को साइड में कर देते हैं। अब बात से बात निकली तो एक हदीस और सुना देते हैं। इमाम फरमाते हैं कि यानी रावी कहता है कि हम लोग इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में सब बैठे हुए थे, और अचानक बात निकली एक सहाबी की, और कहा गया कि इस सहाबी को हमने अपने साथ नहीं रखा क्योंकि वो हमारे लेवल का नहीं है, इल्म में हमारे लेवल का नहीं है वो, इसलिए हमने उसको साथ में नहीं रखा। यानी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा था। हाँ समझे ना, बस इतना सुनना था कि इमाम नाराज हो गए। इमाम ने फरमाया अगर तुम ये लेवल की बात कर रहे हो ना कि अगर वो तुम्हारे लेवल का नहीं है इसलिए उससे कोई चीज़ तुम कबूल नहीं करोगे, उसको अपने साथ नहीं रखोगे, तो फिर इतना समझ लो कि तुम जब तक कि हमारे लेवल पे नहीं आओगे हम तुम्हारे कोई अमल को कबूल नहीं करेंगे। तो हमारे लेवल पे आओ फिर हम तुम्हारे अमल को कबूल करेंगे। अब उनके लेवल पे कौन जा सकता है भाई? हम तो नहीं जा सकते, दूसरों की बात नहीं जानते भाई क्या है। ये इमाम ने फरमाया, ये बिहार अनवार में अल्लाह मजलिसी एक चैप्टर लेकर आए हैं, बाबो दरजातिल ईमान, उसमें ये हदीस है। किताब का रेफरेंस हम आपको दे रहे हैं, बिहार में है बाबो दरजातिल ईमान, गालिबन वॉल्यूम 66 है, उसमें ये चैप्टर है पूरा, और उसमें ये हदीस है कि इमाम फरमाते हैं कि अगर जब तक तुम हमारे यानी हत्ता तकूनु मिसलना, जब तक तुम हमारी तरह ना हो जाए तो हमारी तरह ना हो जाओ, ला युक़बलु मिनकुम, तुमसे कबूल नहीं की जाए कोई भी अमल। अब अइम्मा की तरह कौन हो सकता है? इसका मतलब है कि सब बेकार। इसलिए हमेशा जो नीचे है उसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही रिफ्क और यानी नरमी से उसको ऊपर लेकर आओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऊपर आए। तो इमाम फरमाते हैं, यानी असबक ने कहा वह इनकाना मुज़निबा, इमाम ने फरमाया हाँ नाम, मौला कहना फरमा रहे नाम, अलम तकरा किताब अल्लाह, तुमने कुरान नहीं पढ़ा क्या? असबक से खिताब कर रहे हैं, जबरदस्त सहाबिया, हमारे आपके जैसे नहीं है, जबरदस्त सहाबी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा?
اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یعنی یہ شیعہ وہ ہیں کہ اللہ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی. کیسے؟ کہ جو مخالفین ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں سب ادھر آ جائیں گی اور ان کے جو گناہ ہیں سب ادھر چلے جائیں گے. اب وہ دیکھیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم نے پڑھا نہیں نماز شب تہجد، زندگی میں نہیں پڑھا قسم قرآن کی، ہم تو اتنا حرام کام کرتے تھے، ارے یہ سب کیسے اتنا زبردست. تو کہا وہ کرتا تھا، جا کے خوب نماز پڑھے. جو تمہارا پڑوسی تھا تو اس کا پورا ریوارڈ ادھر کھاتا ادھر آ گیا، اور تم نے جو برائی کی سب ادھر چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ الانسان یرد الی اصلہ، ہر انسان جو اپنے اصل کی طرف پلٹتا ہے تو جس کی طینت جیسی ہوتی ہے ویسے اس کی طرف پلٹتا ہے. طینت خالص تو وہ جو چیز پیور ہوگی وہی ایکسیپٹ کرے گی، لاسٹ میں وہی ہوگا. تو گھبرائیے مت یہ سب حدیث سن کے. ہاں آف کورس اس میں ایک پوائنٹ ایک رائڈر ہم ضرور ڈال دیں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو گناہ کی بلینک چیٹ مل گئی. ہاں کیوں؟ کیونکہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کون شیعہ ہے کون نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے یہ ایمان ٹیمپرری ہو، مستودع ہو اور آخری وقت چھین لیا جائے. اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ گناہ سبب بنتا ہے ولایت سے باہر نکل جانے کا، گناہ سبب بنتا ہے، اس لیے گناہ نہیں کرے گا. اس لیے ائمہ علیہ السلام بار بار تاکید کرتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو ورا کے ذریعے. ورا وہ منزل ہوتی ہے جو تقویٰ سے بلند ہوتی ہے، تم ہماری مدد کرو، یعنی ورا سے. گناہ تو کرنے کی دور کی بات ہے، تقویٰ تو اجتناب المحارم ہے، گناہوں سے دور رہنا. ورا کا مطلب ہوتا ہے الوقوف عند الشبہہ، جہاں ذرا سا ڈاؤٹ بھی ہو وہاں رک جاؤ، جہاں ڈاؤٹ بھی ہو وہاں بھی گناہ مت کرو. تو امام فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ سب کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتا ہے. بس صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ انسان ولایت علی رکھے، یعنی ولایت اہل بیت اس طرح ہو کہ اس میں غرق ہو، اس میں ڈوبا ہوا ہو، تاکہ ہر منزل پر ہر موڑ پر وہ اہل بیت کو یاد کریں، ہر منزل پر. اور واقع کربلا سے ہم جو چیز سیکھتے ہیں وہ یہی ہے. واقع کربلا ایک عجیب چیز ہے. کبھی کبھی یعنی ایک ایسی ابوہت محسوس ہوتی ہے، ایک ایسا ابوہت یعنی ایسی کب؟ جب کربلا جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، اور کربلا میں جب امام حسین کے ذریعے کی بات نہیں کر رہے ہیں، شہداء کی بات کر رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے کر السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء. یعنی کیا ان لوگوں کی منزلت ہے، کیا مقام ہے کہ امام وقت وہاں آ کے کہہ رہا ہے السلام علیکم. اور واقعی عجیب تھے یہ لوگ. یا آپ دیکھیے پوزیشن، دو خالی چیز آپ کی خدمت عرض کریں پھر اصل مسائل کی طرف. ایک زہیر اور سعید، یہاں سعید اور زہیر کے بارے میں مقتل کا جملہ یہ کہ سر تا پا پورا زخموں میں چور، اور کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں تھا جہاں تیر نہیں لگا ہوا تھا. تیروں کی بارش ہو رہی تھی لیکن ایک بھی تیر امام حسین پہ لگنے نہیں دیا. اور عجیب، امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین کے اصحاب ایسے ہوں گے کہ لا یجدون علم مس الحدید، کہ تلوار کا اثر ان پر نہیں ہوگا، لوہے کا اثر ان پر نہیں ہوگا، لوہے کا اثر. کیوں؟ اس قدر حسین کی محبت میں غرق ہوں گے. عجیب ہے. تو سر تا پا تیروں میں نہائے ہوئے سعید اور زہیر، جیسے ہی حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو ایک طرف سعید گرے ایک طرف زہیر. امام نے سعید کے سر کو لیا اپنے زانو پر رکھا، بس جیسے ہی رکھا تو سعید نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حل وفیت ابن رسول اللہ،
میں نے حق وفا تو ادا کیا نا فرزند رسول. ہاں دیکھیے اس پوزیشن میں بھی ان کو فکر اس بات کی ہے کہ حق وفا ادا ہوا یا نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد دوسری منزل وہ ہے کہ مسلم ابن اوسجا 80 سال کے ہیں, لڑتے لڑتے گرے. حبیب ابن مظاہر اور امام حسین علیہ السلام مسلم کے لاشے پر پہنچے. اب حبیب مسلم کو تسلیت دے رہے ہیں, تسکین دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور مسلم حبیب سے کہہ رہے ہیں, مسلم حبیب میں جانتا ہوں کہ میں ابھی اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر بعد تم بھی جاؤ گے, لیکن جتنی دیر دنیا میں زندہ رہنا اسی کا لہٰذا. وَأَشَارَ إِلَى الْحُسَيْنِ, اور حسین کی طرف اشارہ کیا, اس امام کا خیال رکھنا, اس امام کو تنہا نہ چھوڑنا. یہ وہ امام تھا. لیکن ایک منزل کربلا میں وہ آئی کہ جب حسین نے آواز دی, یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجا ما لکم منادیکم فلا تجیبونی, تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے شیرو, اے میرے بہادروں, میں تمہیں پکار رہا ہوں, تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے ہو, تم میری آواز میں لبیک نہیں کہہ رہے ہو. حسین آخری منزل پر تھے. اب حسین سمجھ گیا اب جانا ہے. آئے در خیمے پر آواز دی, یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا فضہ علیکن من السلام, اے زینب, اے ام کلثوم, اے رقیہ, اے فضہ, تم سب پر میرا آخری سلام. جناب زینب نے جیسی آخری سلام سنا ایک مرتبہ تڑپ گئی, آئی در خیمے, بھیا یہ آخری سلام کیا, کہا استسلمت للموت, کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہیں, کہا کیف لا یستسلم الموت من لا معین لہ ولا ناصر, وہ کیسے مرنے کے لیے نہ جائے جس سے کوئی یاور اور کوئی مددگار نہیں ہے. بس امام نے کہا, جناب زینب نے کہا بھیا آپ گھبرائیے نہیں, میں آپ کی مدد کروں گی, میں آپ کی یاور ہوں. تو کہا بھیا پھر سید سجاد کے پاس لے کر چلو, سید سجاد کے پاس لے کر چلو. جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کا بازو تھاما, سید سجاد کے پاس لے کر آئی اور آ کر کہا بیٹا سید سجاد اٹھو, دیکھو بابا آئے ہیں. سید سجاد نے آنکھیں کھولی, بابا کہاں ہے پھوپھی اماں؟ سید سجاد پہچان نہ پائے. حسین نے کلیجے سے لگا لیا, بیٹا کیسے پہچانو گے جس کے پورے جسم کا خون بہہ گیا ہو, جس کا زخم لہو لہان ہو, زخموں سے چور ہو, تم کیسے پہچانو گے؟ ارے بابا آپ اتنے زخمی ہیں پھوپھی اماں, میری تلوار تو لائیے, میں اپنے بابا کی طرف سے لڑوں گا. علماء یہ نقل کرتے کہ سید سجاد نے کہا بابا این حبیب کہا قد قتل, این مسلم کہا قد قتل, این زہیر کہا قد قتل. پھر ایک کا پوچھنا شروع کیا, ایک بار پوچھتے گئے, پھر پوچھا این عباس کہا قد قتل. بیٹا اب سب مارے گئے, کوئی نہیں بچا سوائے میرے اور تمہارے مردوں میں کوئی نہیں بچا. کبو بھی اماں تلوار لے کر آئیے, میں اپنے بابا کی دفاع کروں گا. زینب امام حسین کا بیٹا یہ تمہارے جہاد کا میدان نہیں ہے, تمہارے جہاد کا میدان کوفہ اور بازار کے شام ہے. بیٹا سید سجاد تم کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا جائے گا, برہنہ سر تمہاری ناموس رہیں گی, نوامیس رہیں گی. صبر کرنا, صبر کرنا. سید سجاد اس طرح آئے شام اور کوفہ کے بازاروں میں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, گلے میں خاردار توق تھا. عزاداروں میں نے کہا اور آپ نے سن لیا, لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے, مصائب کے 2 جملے سن لیجئے. بس آپ کے لیے سید الساجدین کے مصائب پڑھنا ہے, پھر صرف 2 جملے بس. دیکھیے خاردار توق کیسا تھا آپ جانتے ہیں کہ اس میں اتنا وزن تھا کہ سید سجاد
اپنا سر نہیں اٹھا پاتے تھے اور ایسے جھک جاتا تھا کہ اس کا جو خار تھا لوہے کا توق تھا وہ ان کے سینے میں لگتا تھا اور سینے سے وہ مسلسل خون بہا کرتا تھا. اور کیونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی اور پاؤں میں بیڑیاں تھی اس لیے سید سجاد اپنا ہاتھ پیر بھی قاعدے سے چلا نہیں پاتے تھے. جب گر جاتے تھے تو لعین تازیانے لگاتا تھا اور ایسے تازیانے لگاتا تھا کہ پیٹھ سے خون بہتا تھا. اس خاردار توق کی وجہ سے سینے سے خون بہتا تھا, تازیانے سے پیٹھ سے خون بہتا تھا. چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی جس کی وجہ سے ہاتھ پورا زخمی تھا, پیروں میں بیڑیاں تھی جس کی وجہ سے پیر زخمی تھا. پھر بھی سید سجاد ان سب مصیبتوں کو برداشت کر سکتے تھے, لیکن ایک مصیبت ایسی تھی کہ جس کو سید سجاد برداشت نہ کر سکتے تھے اور وہ یہ تھا کہ ماں بہنوں کا برہنہ سر بازار کوفہ اور بازار شام میں پھرایا جانا. یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے سید سجاد کا کلیجہ پھٹ گیا اور اسی لیے 30 سال سے زیادہ سید سجاد گریا کرتے رہے. کہ ایک مرتبہ جب غلام نے سوال کیا آقا اس طرح کیوں گریا کر رہے ہیں؟ ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا تم نے انصاف نہیں کیا, انصاف نہیں کیا. شہادت ہماری میراث ہے لیکن ماں بہنوں کا بازار میں بے پردہ جانا, بے پردہ لے جایا جانا یہ ہماری میراث نہیں تھی. اشقیاء نے یہ مظالم ہم پر ڈھائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. جو اپنے وطن سے دور ہیں ان کو وطن صحیح و سالم لوٹا دے. عتبات عالیات اور روضات اور مقدسات کی حفاظت فرما. جو ان کی حفاظت کریں تو ان کی حفاظت فرما. شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص جو افغانستان کے شیعہ ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما. ہم سب کو دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت اور آخرت میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی شفاعت سے مشرف فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے جناب یونس صاحب کے جتنے خاندان کے مرحوم و مرحومات ہیں بالخصوص ان کے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل ہو اللہ بخش دیجیے. حسینیہ